محرم الحرام کا یہ مہینہ یہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت وہ قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے تاریخ کا طالب علم جب بھی وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹھہرتے، آنکھیں اس کی ڈبڈبا جاتی ہیں اور واقعتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، آپ کی جماعت صحابہ ہو، انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے وہ قربانیاں پیش کی جس کا تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جماعت صحابہ کی اور جماعت اہل بیت کی خصوصیات کو قرآن مجید کے اندر منتقل کیا۔ اور قرآن مجید کے اندر ان کو ان الفاظ میں بیان کیا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور قیامت کی صبح تک یہ وہ اولو العزم جماعت ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کو حاصل کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کی جو تعریف کی وہ ان الفاظ میں کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک جس جماعت کو کسبٹی کے طور پر پیش کیا، وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت اہل بیت ہے۔ اور اللہ کو یہ پتا تھا کہ جماعت صحابہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کو حاصل کیا، جب صحبت اور تربیت کو حاصل کیا تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت میں والدہ کبھی ادھر چکر لگاتی ہیں کبھی ادھر، اسماعیل ذبیح اللہ اپنے پاؤں کی کھوری کے ساتھ زمین کو یوں رگڑتے ہیں، اس رگڑ سے جو چشمہ نکلا وہ چشمہ اس قدر پاکیزہ، جس کو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کا یہ اثر ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیوں کا یہ اثر ہے کہ جب اسماعیل ذبیح اللہ اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں وہ پانی نکلتا ہے جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی پانی کو لگتی ہے تو پانی زمزم بن جاتا ہے، اور ایسا زمزم بنتا ہے کہ جس کے اندر وہ پانی چلا جائے وہ بھی سارا زمزم بن جاتا ہے، اور آج تک وہ پانی چل رہا۔ وہ پانی کیوں چلتا ہے؟ اس کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، اور حضور نے فرمایا الزمزم لما شرب له، زمزم وہ پانی ہے آدمی جس مرض کے لیے پیے اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ اس میں شفائی تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک نبی کی پاؤں کی ایڑی کی برکت ہے۔ ایک نبی نے اپنے پاؤں کو رگڑا، پانی میں وہ تاثیر پیدا ہوئی۔ دنیا کے سارے فلاسفرز، سارے انجینئر اور ڈاکٹرز، سارے اہل و علم و عقد اس پر متفق ہیں کہ زمزم کا ایک گھونٹ آپ ایک پورے ڈرم میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے۔ اس کے اندر وہی تاثیر، اس کے اندر وہی طہارت، اس کے اندر وہی خوبی اور وہی کمال جو زمزم کے قطرے میں ہے۔ اور دنیا کے یہ سارے دانشور، دنیا کے سارے سائنٹسٹ اس پر متفق ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم جو پانی ہے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے وہ پانی ہے زمزم۔ یہ شفا اس کے اندر کہاں سے آئی؟ جب ایک نبی کی ایڑی اس پانی کو لگتی ہے تو وہ پانی کا چشمہ شفا والا بن جاتا ہے، اور آخر میں سارے نبیوں کے نبی، سارے اماموں کے امام، امام الانبیاء تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی وہ ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ اس میں شفا پیدا کر دے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تقریباً 12-13 سفر ہوئے حج کے، تو فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس سفر میں بواسیر کی تکلیف ہو گئی، تو میرے سامنے یہ حدیث تھی، میں نے اس پانی کو اسی نیت سے پیا، اللہ نے مجھے شفا نصیب فرمایا۔ اور آج بھی جو آدمی اس پانی کو، زمزم کے اس پانی کو جس نیت سے پیتا ہے، حضور نے فرمایا زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی وہ ہے دنیا کے لا علاج مریض جس مقصد کے لیے وہ پئیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب ایک نبی کی ایڑی زمزم کے ایک پانی کو لگی اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی، اور جب نبیوں کے نبی کے ساتھ جماعت صحابہ نے صحبت اختیار کی، اس صحابی کا کیا معیار بن گیا، اس اہل بیت میں سے ہر انسان کا کیا مرتبہ اور مقام بن گیا جس نے کسی نبی کی زیارت نہیں کی۔
جس نے کسی نبی کی صحبت کو نہیں اختیار کیا، جس نے نبیوں کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیا، یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرا عمر ایسا ہے، میرے عمر کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال ہے کہ یہ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ شیطان جو مقابلہ کرتا ہے، جو مناظرہ کرتا ہے، جو مباہلہ کرتا ہے، جو انسانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو گرا دیتا ہے، جو جسم کے اندر خون کی طرح بہاگتا ہے، قوتیں اور طاقتیں اللہ نے اتنی دی ہیں، لیکن فرمایا عمر یہ ایسا میرا تربیت یافتہ ہے، عمر ایسا میرا صحبت یافتہ ہے، فرمایا جس گلی سے یہ گزرتا ہے اس پوری شارع سے شیطان نہیں گزر سکتا، وہاں سے اس کی قوتیں نہیں گزر سکتی، وہاں سے اس کی پالیسیاں فیل ہو جاتی ہیں، اس کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی عمر قلب ولسانہ، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلب اور زبان کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کر دیا، سچ کو جاری کر دیا۔ اور یہ نہیں فرمایا جہاں عمر گھومتا ہے وہاں حق گھوم جاتا ہے۔ اب دیکھیں حق، عمر حق کے پیچھے نہیں چلتا، حق اور سچ عمر کے پیچھے چلتا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے پیاسا وہاں آتا ہے، لیکن فرمایا میرا عمر ایسا ہے، میرے عمر کی اللہ کے حبیب نے تربیت ایسی کر دی ہے، کمال وہ پیدا کر دی ہے، جعل الحق کا حق عمر کے پیچھے چلتا ہے، سچ عمر کے پیچھے چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ یہ صحبت نبوی کا کمال ہے۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی میں یہ کمال ہے جو عام نبی ہیں، اور جب ایک نبی کی ایڑی کا یہ کمال ہے، جب پانی نکلتا ہے قیامت کی صبح تک شفایاب ہو جاتا ہے، اور جب نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں عمر بیٹھتے ہیں، کمال کتنا پیدا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں عمر ایسا ہے، تربیت ایسی حاصل کر لی، کمال ایسا حاصل کر لیا، معیار اور کسوٹی کے اس بلندی پر پہنچ چکا، معیار اور کسوٹی کے اس بلندی پر پہنچ چکا۔ فرمایا حق عمر کے پیچھے چلتا ہے، سچ عمر کے پیچھے چلتا ہے، عدالت عمر کے پیچھے چلتی ہے۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے عدالتی نظام پیش کیا، اس عدالتی نظام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدالتی نظام ہے وہ آج بھی عمر بائیلاس کے نام سے یورپ کی ساری عدالتوں میں وہ موجود ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کچھ نہیں، وہ تو علمی طور پر بانجھ ہیں، وہ تو عملی طور پر بانجھ ہیں، ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آج دنیا والوں کے لیے پیش کرنے کے لیے ماسوا آپ کے لوگوں کے کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر کوئی سکھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر کو پیش کرتا ہے، کوئی ہندو کھڑا ہوتا ہے تو حضور کی سیرت کو پیش کرتا ہے، جو دنیا کا کوئی کرسچن کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنے پاس کوئی چیز نہیں، اپنے پاس ان کا کوئی ورثہ نہیں۔ اگر پیش کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو پیش کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو پیش کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں تو جماعت صحابہ کی سیرت اور کردار کو پیش کرتے ہیں، اہل بیت کے مرتبے اور مقام کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر ساری بانجھ ہے، ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں پر کتنا اعتماد ہے جن کو غیروں کو بھی ہمارے بڑوں پر اعتماد ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد کے ساتھ چلنا، جماعت صحابہ پر اعتماد کرنا،
اور یہ اعتماد کیوں ہے؟ اللہ نے جماعت صحابہ پر اعتماد کیا، اللہ کے حبیب نے جماعت صحابہ پر اعتماد کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، جماعت صحابہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی سچا ہے، ہر صحابی کمال مرتبے پر موقوف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی جس نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں، دنیا میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک گھڑی، ایک لحظہ کے لیے بیٹھ گیا ایمان کی حالت میں، پھر دنیا سے چلا گیا، دنیا کے سارے غوث مل جائیں، سارے کتب مل جائیں، سارے ابدال مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، سلف الصالحین مل جائیں، دنیا کے سارے انسان مل جائیں، باشعور افراد مل جائیں، سارے دنیا کے اہل و حل و عقد مل جائیں، فرمایا اس صحابی رسول کے اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس نے رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کیا، جس نے رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کیا وہ صحابی بن گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم، یہ نہیں فرمایا کوئی ایک صحابی عادل ہے، فرمایا کلہم، جس نے یک لحظہ میری صحبت کو ایمان کی حالت میں حاصل کر لیا وہ میرا صحابی بن گیا۔ اب دیکھیں ابو جہل نے بھی ساری زندگی حضور کو دیکھا ہے، ساری زندگی ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا ہے، بیت اللہ میں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ ابو لہب جو حضور کا سکہ تایا تھا اس نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، حضور کو گود میں اٹھایا ہے، حضور کو اس نے پیار کیا ہے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ لہب پوری نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ولہب، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو مال کمایا تھا وہ اس کو کام نہیں آیا، اس نے جو عہدہ رتبہ اور خاندانی جاہ و جلال کمایا وہ اس کو کام نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ نبوت کی مخالفت میں چلتا رہا، ایمان نہیں لایا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جس نے ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اور تربیت کو حاصل کر لیا۔ دنیا کے سارے انسان مل کر اس صحابی رسول کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر ایک نماز نہیں پڑھی، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ادھر ایمان لایا، ادھر حضور نے فرمایا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ادھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں جا کر شہادت حاصل کر لی، میدان جہاد میں جا کر شہادت حاصل کر لی۔ ایک نماز نہیں پڑھی، جام شہادت حاصل کر لی، فرمایا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس صحابی رسول کے مقام کو بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث کتب اور ولی نہیں پہنچ سکتا جس نے صرف ایک لحظے کے لیے حضور کی صحبت کو حاصل کر لیا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمانا ہے، اور جو آدمی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا یاد رکھنا میں دنیا کے اندر 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، ایک میرے صحابہ ہیں، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں۔ قرآن وہ ہے جس پر جماعت صحابہ اور اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا۔ قرآن مجید کو عملی صورت میں دیکھنا ہے تو جماعت صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو پڑھ لینا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ بشمول اہل بیت کے ایک جملہ قرآن مجید میں کہا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت کے ساتھ راضی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں سارے انسان اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جنید بغدادی نے ساری زندگی عبادت کی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، غوث اعظم نے ساری زندگی عبادت کی اللہ راضی ہو جائے، دنیا کے سارے ولیوں، غوثوں اور قطبوں نے اس لیے عبادت کی اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میری جماعت صحابہ اور اہل بیت ایسے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں تو ان سے راضی ہوں، ان سے پوچھو یہ مجھ سے راضی ہیں۔ آپ سوچیں یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صاحب کشف انسان تھے، وہ جب یہ آیت آئی اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں میں جماعت صحابہ کی قلوب پر حیران ہوں، قلوب پر حیران ہوں۔ یہ وہ آیت کی وہ تجلی ہے، اس آیت کو وہ پڑھتے تھے، وہ ڈگمگاتے نہیں تھے، ان کی دل پھٹتے نہیں تھے۔ یہ وہ تجلی ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے وہ خاص تجلی ہے، کیونکہ عارف اس کو سمجھتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کو ایک عارف سمجھتا ہے، ایک ابدال سمجھتا ہے، ایک غوث سمجھتا ہے۔ یہ آیت کیا ہے، اس کے اندر تجلی جو چھپی ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جماعت صحابہ پر میں حیران ہوں، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی تجلی ملی، اتنی بڑی تجلی ملی، اس کو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، اور ہر صحابی ایسا سمندر ہے، اس کو پڑھتا ہے ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا ہے گرتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا ہے لرزہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ ایسا سمندر ہے، وہ اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کی تجلی کو پڑھتا ہے، اس کے معارف کو پڑھتا ہے، پڑھ کر سمندر کی طرح پی جاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ جس صحابی نے 50 سال زندگی پائی، اس نے 50 سال اس کو پڑھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کمال ہے کسی صحابی کے اندر جنبش بھی پیدا ہوئی ہو، کسی صحابی کے اندر جنبش بھی پیدا ہوئی ہو۔ اس لیے یہ تصوف کا ایک پورا سبق ہے، یہ پورا تصوف کا ایک سبق ہے، اولیاء اللہ کا ایک سبق ہے۔ کشف کیا ہے، جذب کیا ہے، اور کشف کا کیا درجہ ہے، جذب کا درجہ ہے، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا کیا درجہ ہے۔ یہ پورے کئی جمعے اس پوری آیت کے لیے چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔